بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج پشاور میں ہونے والے انتہائی افسوسناک اور اندوہناک واقعے پر شدید الفاظ میں جہاں میں افسوس کا اظہار کر رہا ہوں وہاں اس کے پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ نہایت بزدلانہ اقدام ہے، بڑا شرمناک قسم کا اقدام ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد ختم کر دیے ہیں، دہشت گردی ختم ہو چکی ہے اور ہم نے لوگوں کو امن دیا ہے، اور دوسری طرف پشاور جیسے شہر کے اندر ایک دینی مدرسے میں چھوٹے بچوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے، بم دھماکہ ہوتا ہے، وہاں طلباء شہید ہوتے ہیں، زخمی ہیں، پورا علاقہ خون خون ہے۔ تو اس حوالے سے ہم تمام شہداء اور ان کے ورثاء، تمام جو لوگ زخمی ہوئے ہیں اور اسپتالوں میں ہیں، ان کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ و ارفع درجات نصیب فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت اور حکومتی ادارے اگر ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو میں تمام دینی مدارس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مدرسے اور اپنے مدرسے کے اندر پڑھنے اور پڑھانے والوں کی سیکورٹی کا انتظام خود کریں۔ اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ریاست ہماری حفاظت کرے گا یا حکومت اس حوالے سے کوئی ذمہ داری پوری کرے گی، بلکہ ان کو براہ راست وہاں پر اپنی سیکورٹی کا از خود انتظام کر لینا چاہیے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرانس میں اور پھر وہاں کے صدر پریزیڈنٹ آف فرانس، اس کے باقاعدہ ہدایات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو باقاعدہ سرکاری عمارات پر آویزاں کیا جاتا ہے، اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جس چیز سے دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری ہو یا کسی بھی انسان کی دل آزاری ہو، کوئی بھی اس کو اظہار رائے کے سے تعبیر نہیں کرتا، اس کو جرم کہا جاتا ہے، اور اس پر یورپ کی عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں، اس پر وہاں کی یورپین پارلیمنٹ کی آراء بھی آ چکی ہیں اس حوالے سے۔ پھر اس کے باوجود یورپین پارلیمنٹ کا ایک رکن ملک وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے، اور میں فرانس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی، ملا محمد عمر وہاں کے امیر تھے، اس زمانے میں بامیان کے اندر بدھا کے بت کو توڑنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، اس پر گولے برسائے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اگلے روز یا اس سے اگلے روز فرانس کے سفیر سے میری ملاقات طے تھی، اور انہوں نے میری ملاقات احتجاجاً منسوخ کر دی، چونکہ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں
اور وہ ہمارے جذبات کو مجروح کر رہا ہے تو انہوں نے میری ملاقات منسوخ کر دی تھی۔ اگر بامیان کے بدھا کے بتوں کے اوپر تمہاری دل آزاری ہوتی ہے اور تم اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہو فوری طور پر، تو پھر آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ دنیا کی 1/4 سے زیادہ آبادی جو امت مسلمہ کی ہے، امت مسلمہ کے جذبات کا آپ کو احترام کیوں نہیں؟ اور پھر یاد رکھیے، اگر ایک فرد کوئی جرم کرتا ہے تو اس فرد کے جرم کو تو ریاست کنٹرول کرتی ہے، لیکن اگر حکمران خود ایک ایسا اقدام کرتا ہے تو یہ تو خود مسلمانوں کے خلاف جیسے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اس صورتحال میں پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس لیے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے لوگ وہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور جو تاجر طبقہ ہے اور جو کاروباری طبقہ ہے جو وہاں سے مال لاتا ہے وہ ان کے ساتھ تجارتی معاہدے منسوخ کرتے ہیں، چاہے حکومت کی سطح پر ہوں چاہے ہمارے کاروباری طبقے کی سطح پر ہوں۔ ہم ان سے اپیل کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جو مال ہماری مارکیٹوں میں پڑا ہوا ہے اس کے تو پیسے ادا ہو چکے ہیں، لیکن علامتی طور پر لوگ اسے کہنا چاہتے ہیں اپنا تھوڑا سا نقصان اٹھا کے کہ وہ ان کی مصنوعات کو خریدنے کا بائیکاٹ کریں، اور ریاست کی سطح پر ہو، حکومتی سطح پر ہو، یا وہ ہمارے تاجر طبقے کے اور کاروباری طبقے کی سطح پر ہو، تمام وہ معاہدات جو ان کے ساتھ یا تو پائپ لائن میں ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیں، اور آئندہ کے لیے بھی ایسے ممالک کے ساتھ ہم تجارتی روابط ختم کر دیں، تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی برحق ہم اس کی توہین کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ اس کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ عجیب یورپ ہے کہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، لیکن جب ان کی توہین ہوتی ہے تو اس کی عزت و ناموس کے لیے بھی وہاں کا مسلمان کمیونٹی باہر آتی ہے میدان میں۔ تو یہ لوگ جو مذہب کے حوالے سے بے حس ہو چکے ہیں اور اپنی بے حسی کو برداشت کا نام دیتے ہیں، اور جب مسلمان اس پر احتجاج کرتا ہے تو اس کو عدم برداشت سے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سوچ ہمیں قبول نہیں، یہ فلسفہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ عقل ہمیں قبول نہیں ہے، اور ہم نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا اس حد تک کہ ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور ہم آئندہ کے لیے ان کے ساتھ جو کاروباری رابطہ ہے وہ توڑ دیں۔ اور اس کے لیے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، پاکستانی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آنے والے جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک پورا ہفتہ احتجاج ہم منائیں گے، تاکہ ملک کے ہر حصے میں لوگ مظاہرے کریں، احتجاج کریں، روزانہ کسی نہ کسی صورت میں پبلک جو ہے وہ روڈوں پر آئے اور کتبے اٹھائے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں۔ پورا 1 ہفتہ مکمل ہم ہفتہ احتجاج کے طور پر منانے کا اعلان کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے جو احتجاج کا آغاز کیا گیا، اس دوران وفاق وزیر شیخ رشید مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ جھاڑو پھرے گا، حالات خراب ہوں گے، اب پشاور میں بم دھماکہ بھی ہو گیا ہے، تو آپ کیا اس کو کوئی سازش سمجھتے ہیں؟ کیا صورتحال آپ کے تو سامنے؟ جو لوگ اس قسم کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، پہلے تو سب کی نظر ان کی طرف جائے گی کہ کہاں سے انہوں نے پیشن گوئی کیوں کی، اور پھر وہ حکومت کا وزیر ہو، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہو کہ ان کی انٹیلیجنس جو ہے اس کو وہ اتنی بیدار ہو کہ وہ ایسی صورتحال پہ قابو رکھ سکے۔ تو یہ ساری صورتحال وہ اپنی کمزوری کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کمزوری کا اعتراف، یہ ذمہ داری کا قبول کرنے کی باتیں ہیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے گزشتہ روز فرمایا کہ جو ادارے ہیں، دنیا کے جلسے میں بھی آپ نے کہا کہ جو ادارے ہیں اگر وہ کچھ غلط کریں گے تو احتجاج ہمارا آپ کا یہ بات دیجیے گا بالکل درست ہے کہ پاکستان کی آپ بہت بڑی مذہبی جماعت ہے، سیاسی جماعت ہے، آپ کا یہ احتجاج درست ہے، لیکن جو نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے کر یا ISI چیف کا نام لے کر براہ راست انہیں مخاطب کر کے انہیں الزامات لگا رہے ہیں،
आप नहीं समझते हैं कि आपकी जमात के लिए ये बयानिया जो है वो कुछ दुरुस्त नहीं है? मैं एक बात सुने आपसे, और मैं आपसे भी जवाब चाहूँगा, अगर आपके पास जवाब बनता है तो। हम इस हुकूमत को सेलेक्टेड हुकूमत कहते हैं, तो सेलेक्टेड के लिए कोई सेलेक्टर तो होना चाहिए ना। अगर ये दोनों नहीं है तो वो हमें बता दे कौन सेलेक्टर है, ताकि हम उनका क्यों नाम लेंगे कि हमारे तो मोहतरम है, हमारे तो इदारों के बड़े हैं, ऐसी नौबत क्यों आ जाती है। हम नवाज शरीफ को काबू करेंगे कि आप ऐसी बात न करें, क्योंकि हम इदारों को एहतराम देना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें शिकायत है और शिकायत पैदा हुई है और हमने वो शिकायत छुपाई भी नहीं, तो फिर या तो कौम से माजरत करें या फिर हमें वो जिम्मेदार बता दें कि जिसने धांधली की है और एक धांधलीज़दा इंतखाब के नतीजे में लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया। अच्छा मौलाना, जो पीडीएम के जलसे हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब जलसे करार दिए जा रहे हैं और इससे काफ़ी उछल पछल है हुकूमती ऐवानों में। आप ये बताइए कि आइंदा का लाहे मतलब क्या बनने जा रहा है? कुछ जलसे और भी होना है? आप समझते हैं कि इन जलसों से इस हुकूमत का कुछ बिगड़ सकेगा? अगर आप समझते हैं किसी ने बताया है? देखिए, बात यह है कि अवामी बेदारी, फिर आम आदमी बेचारा जो बेबस है, घर में बैठा हुआ है, भूख के हाथों निडाल हो रहा है, बच्चे उनसे देखे नहीं जाते, सुबह शाम के खाने के लिए वो फिक्रमंद है, महंगाई आ गई है, माशी लिहाज से आपके सालाना तरक्की का जो तखमीना है वो ज़ीरो से नीचे चला गया है। ऐसी सूरत हाल में क्या अवाम की तर्जुमानी हमने नहीं करनी? क्या अवाम के जज्बात की नुमाइंदगी हमने नहीं करनी? हम अवाम की तर्जुमानी करना चाहते हैं, अवाम की मुकम्मल तायीद हमारे साथ है इस वक्त। और कौन ये तवक्को रख सकता था? पिछले साल हमारे मिलियन मार्च, आपने सखर में खुद उसका मज़र देखा। ये वो पब्लिक आई है कि जो समझती है कि हम पर गलत हुक्मरानी हो रही है, ना अहलों की और नालायकों की हुक्मरानी है। आज जब तमाम पार्टियां मुश्तरका इवेंट के तहत मुश्तरका जलसे कर रही है, उसमें जो पब्लिक की शिरकत है, चाहे गुजरावाला की शिरकत हो, चाहे कराची की हो, चाहे कोयटा की हो, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक की शिरकत जो है वो क्या कह रही है। देखिए, एक बात मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ करूँगा। आज 27 अक्टूबर है। पिछले साल भी हमने 27 अक्टूबर को कराची से आज़ादी मार्च शुरू किया था, और इसलिए किया था कि 27 मार्च ये 27 अक्टूबर ये कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार है। कश्मीरी चाहे सरहद पार हों या हमारी तरफ हों या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, ये 27 अक्टूबर वही है कि जहां 1947 में इंडियन फौजें दाखिल हुई और कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा किया। आज हम उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भरपूर तौर पर अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। हम पहले भी उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे और आज भी इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। ये और बात है कि हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा करके और कश्मीरियों के खून का सौदा करके, वहाँ की माओं और बहनों की असमतों का सौदा करके इंडिया के साथ मामलात करने की कोशिश की है, जिसको पाकिस्तानी कौम कबूल करने को तैयार नहीं। दहशतगर्दी का भी वाकया हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और पीडीएम के जो क़यादत है उनके दरमियान डायलॉग की जरूरत है, और क्या कोई ऐसा इदारा है जो सालिसी का इस वक्त दरमियान? इसी से मुंसलिक सवाल है कि मुल्क के अंदर तो तब्दीली नहीं आई, हुकूमत वफाकी हुकूमत जो है उनमें कोई नरमी आ गई है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ये कहा है कि नवाज लीग के साथ कोई बात नहीं होगी, दीगर जो जमातें उनके लिए बात करने के लिए दरवाजे खुले हुए, लेकिन करप्शन पर बात नहीं होगी। हम तहरीक इंसाफ से बात नहीं होगी, बाकी उनकी इत्तेहादियों से बात हो सकती है, लेकिन नाजायज़ हुकूमत पर कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि जिस तरह आपके जलसे हो रहे हैं, पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, उस तरह नए पीएफ हो गई है, मुख्तलिफ जो है वो जो रहनुमा है उनको शुमाई को बुलाया जा रहा है, उनको रेफरेंस तैयार किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि नेब का जो किरदार है इसमें तो पॉजिटिव है या मतलब अपोजिशन को? नेब एक इंतकामी इदारा है जो सरकार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है और हुकूमत के हर करप्शन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है
اور صرف حزب اختلاف کی پرانی کوئی بھولی بسری کہانیاں ان کو یاد آ رہی ہیں. اگر بہت پیچھے جانا ہے تو یہ پھر انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا، پھر یہ قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب سے احتساب ہو. ویسے مولانا صاحب جو گجرانوالہ کے جلسے کی بات نہیں کرتا، لیکن جو کوئٹہ کا جلسہ تھا یا جو کراچی کا جلسہ تھا، آپ کی وجہ سے 100% کامیاب ہوا، آپ کی جماعت کی وجہ سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی اس وقت سندھ میں ہے وہ صحیح جا رہی ہے PDM کے ساتھ؟ میرا خیال کہ سب کی شراکت تھی اس کے اندر، اور ہم کوئی ایسا پیمانہ دینے کو تیار نہیں ہیں کہ جس میں ہم 2-4 افراد کے اوپر نیچے کمی بیشی کی بات کریں. سب کی اس میں اپنی شراکت ہے، اور عوام کی مرضی ہے وہ کس کا جھنڈا لے کر جلسے میں شریک ہوتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. اچھا مولانا صاحب، صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا ان کے وظائف کے حوالے سے، اس پہ JUI کا موقف کیا ہے؟ JUI کا موقف تو بڑا واضح طور پر سامنے آیا ہے. میں نے گجرانوالہ کے جلسے میں بھی یہ بات کی ہے، میں نے کراچی کے جلسے میں بھی یہ بات کی ہے، میں نے بلوچستان کوئٹہ کے جلسے میں بھی یہ بات کی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے، اور جزائر کے اوپر باقاعدہ ان صوبوں کا حق ہے، ان صوبوں کے عوام کا حق ہے، وہاں کے عوام کے بچوں کا حق ہے، اور کسی طریقے سے بھی وفاق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان جزائر پر قبضہ کرے جہاں وہاں کے علاقے کے مکینوں کے روزگار کا ذریعہ ہیں، مچھیروں کے روزگار کا ذریعہ ہیں. تو اس کے پورے مفادات جو ہیں یہ وہاں کے ان صوبوں کے عوام اور ان کے بچوں کے ہیں. مولانا صاحب، آپ بہت بڑے جلسے کر رہے ہیں، کہ جب یہ جلسے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اگر حکومت کچھ نہیں ہو تو اس کے آگے کا عمل کیا ہوگا؟ جلسے بالکل ختم نہیں ہوں گے، مظاہرے بھی ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے، اور اس وقت تک ہوں گے جب تک کہ ہم قوم کو اس کے ووٹ کی امانت واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ. وفاقی حکومت میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے، اب میڈیا کے گلے کو دبایا جا رہا ہے. پہلے صحافی بے روزگار ہوئے، اب چینل 24 کو بند کر دیا گیا، اس کے لائسنس کو مکمل طور پر کینسل کر دیا گیا ہے. پیمرا گردی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، کیا کہیں گے؟ ہم تو اس حوالے سے بالکل میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے جس طرح میں شکیل الرحمان اس وقت جیل میں ہیں، بہت سے لوگوں کو چینلوں سے فارغ کر دیا گیا، سینئر اینکرز کو فارغ کیا گیا ہے، اور اب باقاعدہ پیمرا اس کو فون کرتی ہے، فون کوئی ایسا باقاعدہ آرڈر بھی نہیں، آپ نے یہ خبر نہیں چلانی، آپ نے فلاں کو کوریج نہیں دینی، آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، لیکن اس جمہوری ملک میں ایک کنٹرول میڈیا ہے، نہ یہاں کی جمہوریت آزاد ہے نہ یہاں کی میڈیا آزاد ہے. ہمیشہ دونوں فروغ پاتے ہیں ایک کھلے جمہوری ماحول میں. جہاں دنیا میں جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے یا بادشاہت ہے، وہاں صحافت بھی نہیں ہے. جہاں پر جمہوریت ہے اور ایک کھلا ڈلا ماحول، وہاں میڈیا بھی فروغ پاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آئین کے مطابق ہونی چاہیے. آئین ہمیں حق دیتا ہے اظہار رائے کا بھی، اور ہم خود اس کے حدود بھی جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چینل جو ہیں وہ کوئی بے شعور قسم کے لوگ ہیں وہاں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان پر پابندی کیوں لگائی جاتی ہے، ان کو کیوں فون کیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس زاویے سے بات کرنی ہے، آپ نے آج اس کے خلاف یہ کیس اٹھانے ہیں، آپ نے آج ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے دبانا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے ایسے مکار اور ایسے دھوکے باز دوست سے پناہ دے دے کہ جو میری اچھائیوں کو دیکھے تو چھپائے، اور اگر میری کوئی برائی دیکھے تو اسے اچھالے. اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح دھماکے ہوئے میڈیا کی آزادی کی بات کی ہے، لیکن سکر میں جو آپ کے رہنما ہے مولانا عبد اللہ بھٹو اور پنواکل میں ہے محمود چاچا، انہوں نے ساتھیوں کے خلاف الزامات درج کروائے ہیں اور متاثر ہوئے. ہم نے مولانا راشد صاحب کو بھی یہ درخواست بھی کی گئی، لیکن ابھی تک نوٹس نہیں دیا گیا. تو آپ نے کہتے مجھے اس کا علم نہیں ہے، جھوٹے مقدمات ہیں ساتھ میں. مجھے اس کا علم نہیں ہے. نہ مجھ تک آپ کی کوئی درخواست پہنچی. مولانا صاحب آج آپ سے سن رہا ہوں، دھماکے ہو رہے ہیں، آج آپ سے سن رہا ہوں. آپ نے شکایتیں تو ہمیں بھی ہیں، میں نے کتنے چینل کو نوٹس دیے ہوئے. لیکن JUI میڈیا کے خلاف استعمال ہو. نہیں، میڈیا کے خلاف نہیں. جب میڈیا میرے خلاف استعمال ہوگی اور ناجائز استعمال ہوگی تو پھر میں بھی پاکستانی ہوں اور آپ بھی پاکستانی ہیں. پھر مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں قانونی کارروائی آپ کے خلاف کروں. کیوں آپ میرے خلاف جھوٹ کا پرچار کرتے ہیں؟ کیوں آپ میرے کردار کشی کرتے ہیں؟ کس کی ہدایت پہ کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ مجھے حق ہے. میں نے آپ کو قانون کے مطابق نوٹس دیا ہے کہ 3-4 چینلوں کو کہ آپ یا یہ الزامات ثابت کریں
یا پھر آپ میرے حد کی عزت کو مرتکب مولانا صاحب آپ یہ بتائیے آج کے دہشت گردی کے واقعے پہ عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ نواز شریف پہ جب بھی برا وقت آتا ہے یا تو بارڈر پہ کشیدگی شروع ہو جاتی ہے یا اس طرح کی دہشت گردی ہو جاتی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر حضرت جب بھی بات کرتا ہے کوئی بونگی مار لیتا ہے، یہ کوئی بات ہے ان کے کرنے کی، ان کی ذمہ داری ہے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے یا تو وہ کہہ دے کہ نواز شریف کا اور ہم سب کا موقف صحیح ہے کہ تم جعلی ہو، تو پھر جعلی حکمران اس قسم کے لبریشی کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، تو پھر اگر پاکستان میں وہ اس قسم کی بات کرتا ہے تو ہمارا تو پہلے خیال ہے کہ یہ باہر کا ایجنٹ ہے۔ ہم تو پہلے بھی کہتے رہے کہ یہ باہر کے اداروں کا ایجنٹ ہے اور ایجنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ سی پیک کا تباہ و برباد کر دے اور پاکستان کی معاشی ترقی کو روک دے اور پاکستان کے وجود کے لیے رسک بن جائے، اس کے لیے اس کو مسلط کیا گیا ہے۔ اب کب تک قوم اس کو برداشت کرے؟ کیوں برداشت کرے ہم اس کو؟ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے ایک سوال یہاں بھی لینے دیں، ایک منٹ یہاں سے مولانا صاحب جب بھی تحریک میں شروعات میں تھے ڈاکٹر عافیہ کی بات کرتے تھے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد اب ان کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے اب یہی تو بات ہے نا جی کہ پھر آج تو بڑی بڑی باتیں نہ کرو، یا پھر ہمت کرو، اس کے مطابق آپ قوم کو کر کے دکھائیں۔ تو کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں یہ قوم کے سامنے لائے جائیں، مجبوری کیا ہے؟ اچھا مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں، آپ خود حکومت کے خلاف پی ٹی ایم کی صدارت کے حوالے سے قیادت بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے مدارس کے حوالے سے کہا کہ اگر حکومت سیکیورٹی فراہم نہیں کرتی تو مدارس والے خود کریں، لیکن خود آپ سے جو ہے حکومت نے سیکیورٹی واپس لے لی، آپ نے اپنے لیے اور اپنی جو آپ کی قیادت ہے اس حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی بات تو زیادہ نہیں کیا کرتا، لے لیتی ہے پھر دے دیتی ہے پھر لے لیتی ہے، تو چلتا رہتا ہے جی۔ لیکن مجموعی طور پر یہ دعوے کرنا حکمرانوں کے کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، یہ ان کے منہ پہ تماچا ہے کہ دیکھ لو ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیا سال میں یہ ہوگی یا جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو ان کی دسمبر تک ختم ہو جانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ایک سوال پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے ہیں، نواز شریف والے جو ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگا رہے تھے، پیپلز پارٹی والے بلاول کے وزیر اعظم میں نعرے لگا رہے تھے، آپ کو کہتے ہیں مولانا قائد ہیں اور وہ ملک پر حکمرانی کے لیے اتنا تو کارکنوں کو آزادی دے دینا ہے، کارکن ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، فیصلہ قوم نے کرنا ہوتا ہے کہ عوام نے کس کو ووٹ دینا۔ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، آپ کس کو